ذوالحجہ کا پہلے عشرے کی کچھ دن اور کچھ راتیں گزر چکی ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اس ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی اللہ رب العزت نے قسمیں بھی کھائیں، اور اس کے اندر کیا جانے والا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ترین عمل ہے۔ جو بھی انسان سارا سال دنوں میں کوئی بھی عمل کرے گا، وہ اس دن کے کیے جانے والے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، سوائے اس انسان کے کہ جو شخص اپنی سواری، اپنا زاد راہ، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی جان لے کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا۔ فرمایا اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں سارا اور اس کی جان بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان ہو گئی، یہ شخص ان 10 دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ اجر پانے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان ان 10 دنوں میں کوئی عمل کرے، وہ سارے سال کے اعمال کرنے والوں سے افضل ترین ہے۔ ابھی امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کو اتنی شان، اتنی فضیلت، عظمت اللہ نے کیوں عطا فرمائی کہ اسلام کے شاعر، اسلام کی بنیادی اراکین جتنے بھی ہیں، جتنی بھی عبادات افضل ترین ہیں، اللہ نے ان 10 دنوں میں جمع فرمائی۔ دیکھ لیجئے، نماز ہے ان 10 دنوں کے اندر، روزہ ہے ان 10 دنوں کے اندر، روزہ رکھنے کی بھی فضیلت نبی پاک نے بیان فرمائی۔ اور اگر حج کی بات کی جائے، سارا سال انسان حج نہیں کر سکتا سوائے ذوالحجہ کے مہینے میں۔ وہ فرماتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔ افضل ترین عمل ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، چاروں عبادات اسلام کا نچوڑ، مکھن جو ہے اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں میں جمع فرمائی، اس لیے ان کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہے، پہلی 10 راتیں مراد ہے۔ اب اتنا مقام اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ان کی زندگی کے اندر سے بہترین چیزیں جو تھیں وہ لے کے فرمایا ان کے ساتھ حج کرنا ہے، اور یہی رکن جو ابراہیم اور ان کی بیوی نے ادا کیے آپ نے بھی عمرے کے اندر اور حج کے اندر ادا کرنے ہیں۔ مثلا فرمایا دیکھ لیجئے کہ مقام ابراہیم، ان کے پاؤں کے، قدموں کے نشانات، قدم مبارک کے نشانات جو ہیں ادھر آ کے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، یہ بھی ان کی بیوی محترمہ کا رکن۔ اس کے بعد آپ نے مینا، عرفات، مزدلفے جانا ہے، کنکریاں مارنی ہیں، یہ بھی انہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسلام میں حاجیوں کے لیے ضروری اور فرض قرار دیا۔ اور یہ ساری کی ساری عظمتیں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائیں، اور انہی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائیے، مسند احمد جلد 1 صفحہ 296 پہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا جب مجھے بنفس نفیس لے جایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، مجھے اسراء و معراج کروایا گیا۔ زمینی سیر کو اسراء کہا جاتا ہے، معراج بلندیاں، عروج، اور اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کروائی۔ فرمایا میں نے ادھر ملاقات کی عیسیٰ علیہ السلام سے، سرخ ان کا رنگ تھا، گنگریالے بال تھے اور چوڑا ان کا سینہ تھا۔ اور پھر آپ نے بیان فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، گندمی کلر کا ان کا رنگ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ایک ہستی کو دیکھا۔ فرمایا سوال کیا، جواب آیا کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ یہ بات کر کے خاموش ہوئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ، ان کا بھی حلیہ مبارک، ان کا بھی چہرے کا ڈیزائن جو اللہ پاک نے بنایا ہے، مصور ہے وہ بھی بتائیے کس جیسے تھے؟ فرمایا اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو، زمین پہ محمد کو دیکھ لو، جس طرح کا میں ہوں ویسا میرا باپ ابراہیم ہے۔
سب سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چہرہ مبارک، میرا حلیہ، میری شکل مبارک ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر دیکھیے اس سے زیادہ مقام کیا ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنے بیٹے دیے؟ 2۔ ایک کا نام اسماعیل، دوسرے کا نام اسحاق تھا۔ فرمایا اللہ نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ جتنے بھی قیامت تک نبی آئے وہ سارے کے سارے انہی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے، اولاد میں سے اللہ نے پیدا فرمائے۔ فرمایا اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل کے کتنے ہزار نبی آئے، اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے صرف ایک نبی آیا، صرف ایک، اور ان کا نام کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا تو ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے کہ یہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی آل میں سے، اولاد میں سے، لڑی میں سے مل کے بھی ایک پیغمبر جناب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو اللہ نے سید البشر، سید الانبیاء کہا۔ دیکھ لیجئے بھائیو اتنی شان، اور پھر اس سے بڑھ کے بات سنیے۔ فرمایا محبوب آپ کے سینہ اطہر پہ میں آسمان سے صحیح البخاری کے حوالے کے ساتھ میں درود ابراہیم میں جس کو کہا جاتا ہے وہ نازل کر رہا ہوں۔ اس کو نماز کے اندر بھی پڑھیے، اس کو کسی مشکل وقت آئے پھر بھی پڑھیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے درود ابراہیمی پڑھا جو آسمان سے میرے سینے پہ نازل کیا گیا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ قریب میرے اس بندے کو کرے گا کہ جو سب سے زیادہ زمین پہ رہ کے مجھ پہ درود بھیجتا ہوگا۔ پھر دوسری حدیث سنیے، امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر نبی پاک کے چہرے کی زیارت نصیب ہو، خواب کے اندر وہ اللہ کے رسول کا مبارک چہرہ دیکھے، برکت والا چہرہ دیکھے، کہ جس کے متعلق قرآن کے اندر اللہ نے قسمیں کھائیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، ہم نے آپ کی منشا، آپ کی چاہت بھی دیکھ لی ہے۔ چاہت آپ یہ کرتے ہیں قبلہ تبدیل کیا جائے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھتا دیکھتے ہی بات کرنے سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے قبلہ چینج کر کے، تبدیل کر کے بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے۔ اتنی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس چہرہ، وہ خوبصورت ترین ہستی۔ اب دیکھیے فرمایا کہ یاد رکھ لو میری شکل، میرا چہرہ مبارک شیطان نہیں ڈال سکتا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے محبوب کی زیارت کی، محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، وہ یقین کر لے کہ اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ چاہتے ہو خواب کے اندر دیدار کرنا؟ محمد بن سیرین کی بات سنیے، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کیونکہ یہ نعمت اللہ نے محمد بن سیرین کو عطا فرمائی ہے کہ میں نے خواب کے اندر نبی پاک کا چہرہ دیکھا۔ کس وجہ سے دیکھا؟ بات سنیے، فرماتے ہیں کہ جو انسان زمین پہ رہ کے چاہتا ہے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھے، وہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھے۔ جو درود پڑھے گا اللہ خواب کے اندر نبی پاک کا چہرے کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ یہ اب بھائیو گل میں جو دسنا چاہنا وا، درود ابراہیمی آسمان سے نازل کیا گیا درود۔ اب وہ درود دیکھیے، فرمایا اے محبوب اللہ تینوں کہندا ہے کہ تو میرے کو رحمت مانگ، برکت مانگ، اللہ سے مانگ۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نمونہ اللہ کیسی چاہیے؟ فرمایا میرے حبیب ہن اے بھی بات ہے کہ تینوں رحمت تے برکت چاہیے کیسی ہے؟ کوئی نمونہ پیش کر، کوئی آئیڈیل میرے سامنے رکھ کہ اس طرح کی میرے پہ رحمت اور برکت کو نزول فرمائیے، نازل فرمائیے۔ اللہ آپ بتائیے کیسی مانگو، کس جیسی مانگو؟ آدم جیسی، نوح علیہ السلام جیسی، موسیٰ علیہ السلام جیسی، یونس علیہ السلام جیسی، عیسیٰ علیہ السلام جیسی، یوسف جیسی، دیگر نبیوں جیسی؟ فرمایا پھر میرے سے پوچھتا ہے، پھر یہ مانگ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر محبوب میرے سے سوال کر، تیرے امتی بھی سوال کرے کہ اللہ محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ ایسی رحمت، ایسی برکتوں کا نزول فرما جو تو نے ہم سے پہلے ابراہیم پہ اور ان کی آل پہ رحمتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اتنی شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العزت نے خلیل کا معنی اٹھائیے منجد، اٹھائیے ڈکشنری، لکھا گیا ہے جو جگری یار ہوئے نا، جنہوں دل نہ دل دی راہ ہوندی ہے، فرمایا وہ جگری یار کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کا جگری دوست کون تھا؟ خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ اور کیا برکتیں چاہیے؟
برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی اور قرآن کا بھائیو آپ مطالعہ کریں، قرآن پڑھیں، دعا فرمائیں، آمین بلند کہیے گا۔ اللہ پاک ہمیں سب کو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھیے، ہر سپارے کے اندر تقریباً 25 سے 26 مقامات پہ اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا۔ کہیں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ مانا فرمایا ابراہیم پوری ایک امت تھا، جسے ہم کہتے ہیں برینڈ دا نہ آئے، اے بھائی جان دی بیسٹ ہے، یہ سب سے اعلیٰ پوزیشن، سب سے الگ ہی نمایاں حیثیت۔ فرمایا ابراہیم پوری ایک امت تھا، ایسے دین کے کام کرنے والا، توحید کے کام کرنے والا، اللہ کی یکتائی کو بیان کرنے والا جو ایک امت نہیں کر سکتی، اکیلا ابراہیم میرا دوست میرا خلیل کرنے والا تھا۔ کان امتا قانتا للہ حنیفا، فرمایا وہ بڑا حنیف تھا، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو چن لیا، اللہ نے پسند فرما لیا۔ کہیں قرآن فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، فرمایا ابراہیم بڑی وفائی کرنے والا تھا۔ اللہ نے جو بھی حکم جب بھی نازل فرمایا ہے، کوئی بات کرنا، آگے سے جناب طنز کرنا، مذاق کرنا، اللہ کو کہنا اللہ کم میں نہیں کر سکتا، نہیں، فوراً کرنے والا، وفاؤں کو نبھانے والا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ختنے کرنے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائے، تم نے بیت اللہ تعمیر کرنا ہے، تعمیر کر کے دکھایا ہے، تم نے اپنی سارہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا ایک چٹیل میدان کے اندر، اکیلا اس وادی اور بستی کے اندر جدھر کوئی بھی رہنے والا نہیں، نہ پانی ہے، نہ پینے کی کوئی چیز ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، فرمایا تم نے ادھر چھوڑ کے آنا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بات بھی نہیں پوچھے اللہ کس وجہ سے، جی اللہ بالکل حاضر، چھوڑ کے آگے۔ اے ابراہیم اللہ نے تمہیں 86 یا 99 سال کی عمر میں بیٹا اسماعیل عطا فرمایا ہے، اب اللہ نے امتحان کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو ذبح کرنا ہے، جی اللہ میں حاضر، بات بھی نہیں کی، اللہ پتر نو ذبح، جان کے ٹکڑے کو ذبح، اللہ اپنے خون کو ذبح، کچھ بھی نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی بات کو، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم بڑا وفا کرنے والا تھا۔ کہیں قرآن فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بڑا بردبار تھا، بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ چوتھا مقام فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، فرمایا محبوب میں نے آپ کی سیرت کو ساری کائنات کے لیے، ساری امت کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے، کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا۔ آپ کی سیرت قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، فرمایا آپ کو میں نے ساری انسانیت کری ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا ساری کائنات کے لیے اللہ پاک نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں۔ ہاں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہونا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرمایا 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، دمشق کی جامع مسجد میں نزول ہوگا، 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے پوڑی سیڑھی لگا کے نیچے اتارا جائے گا۔ فرمایا عیسیٰ بن مریم جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوں گے، دور سے وقت کے امام دیکھ کے پہچان جائیں گے امام مہدی، فرمایا ان کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ آمینہ، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ عبداللہ ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کی آل میں سے لڑی میں سے ہوگا۔ دیکھ کے پہچان جائیں گے، کہیں گے یا عیسیٰ بن مریم تعال صلی لنا، اے عیسیٰ بن مریم آگے تشریف لائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، عیسیٰ بن مریم فرمائیں گے اے امام صاحب نماز آپ ہی
پڑھائیے، جماعت آپ ہی کروائیے، میں جماعت نہیں کروانا چاہتا، میں تو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میں اس وقت آسمان سے اللہ کا رسول نہیں بن کے آیا، بلکہ میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ پاک نے حکمت، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تورات کا علم، انجیل کا علم عیسیٰ بن مریم کے سینے میں نازل، عیسیٰ بن مریم کے سینے میں جمع فرما دیا ہے۔ باہر صورت سنیے، فرمایا اے نبی آپ کی سیرت ساری نمونہ ہے زندگی کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ کے رسول آپ نے اگر آئیڈیل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ سامنے رکھ کے کسی کو چلنا ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا، سوائے ایک قول کے جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی اللہ اس کو معاف فرما دے، تو اللہ کا اعلان مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی اس کے مرنے کے بعد۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، فرمایا اگر قریبی رشتہ داری ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، فرمایا تمہاری بیوی ہو، وہ جو فوت ہو جائے مشرک کی حالت میں، شرک کی حالت میں فوت ہو جائے، تم نے اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ آگے سنیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے اللہ پاک نے قرآن میں کیا بیان فرمایا، توجہ کیجئے، فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، پورے 7ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی آل اولاد کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پورا قرآن پڑھیے، اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر 7ویں پارے کے اندر ذکر خیر فرمایا ہے۔ فرمایا ان کو ہم نے اسحاق علیہ السلام سے نوازا ہے، اسماعیل علیہ السلام میں سے نوازا ہے۔ فرمایا پھر آگے ان کی لڑی چلا کے نبیوں کا سلسلہ جاری فرما۔ باہر سورت سنیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے جوانی کی عمر کو پہنچے، بلوغت کو پہنچے، تو دیکھا میری قوم کے اندر کچھ بعض احباب ایسے ہیں جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو مورتیوں کو پوجنے والے ہیں۔ فرمایا کچھ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرنے والے ہیں، کچھ ایسے تھے جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، کچھ ایسے بھی تھے جو ستاروں کو پوجنے والے ہیں، ان کو اپنا رب ماننے والے ہیں۔ قرآن نے بھی نقشہ کھینچا ہے، فرمایا توحید کا بادشاہ ہے ابراہیم، توحید کا بادشاہ لقب ملا ابراہیم علیہ السلام کو کس وجہ سے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ فرمایا ان کو اکٹھا کرتے ہیں جو کہ ستاروں کو پوجنے والے ہیں، ستاروں کو اپنا رب ماننے والے ہیں، کہتے ہیں یار میرے ہو، اے ہی میرا رب ہے، ستارے ہی میرے رب ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، تالیاں بجانے لگ گئے، بغل گیر ہونا شروع ہو گئے، ابراہیم ساڈے نال دے، ستاروں کو کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی مورتیاں، کسی کی عبادت نہیں کرتا، ساڈے گروپ دے اندر شامل ہو گیا ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو ماننے والا۔ فرمایا کہنے لگے جب ستارے غروب ہو گئے، صبح کا وقت ہو گیا، سورج آ گیا، کہتے ہیں فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ براو، قرآن پاک کے اندر ہر جگہ اللہ رب العزت نے ان کی توحید کو بیان فرمایا۔ فرمایا جب وہ غروب ہوئے کہنے لگے ہیں میری قوم کدھر گئے ستارے، میں نے تو دعا کرنی، میں نے تو پکارنا ہے، میں نے تو التجا رکھنی ہے، میرا رب ستارہ۔ کہنے لگے ابراہیم وہ شام نو آئے گا، وہ ریسٹ کرن گیا ہے، انتظار کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے فلما افل، جو غائب ہو جائے، جو غروب ہو جائے، جو ختم ہو جائے، جو مٹ جائے، ابراہیم کا وہ رب نہیں ہے،
آگے سنیے، ان کا نفی کر کے، ان کا عقیدہ ختم کر کے اگلا دن ہوا، چاند نمودار ہوا، چاند کو پکارنے والے، اس کو عبادت کرنے والے آئے اکٹھے کر کے لگے یار اے ستاریاں تو بھی بڑا ہے، تو میں تے بھائی نو اپنا رب مانتا جے. کہنے لگے اچھا، خوش ہوئے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، نمودار ہونے کے بعد کہنے لگے یہ میرا رب ہے. فلما افلا، وہ بھی بھائی جان غروب ہو گیا، اس پہ بھی زوال. کہنے لگے یہ بھی غروب، ان کی نو پکارا. کہنے لگے ابراہیم صبر کر لا، رات نو پھر آئی، پھر آئے گا تے اپنی سامنے التجاماں، اپنی مصیبتاں، مشکلیں، ضرورتیں رکھ کے پوری کروا لئی. کہنے لگے سن لو میری قوم، جو غروب ہو جائے وہ میرا اللہ نہیں ہو سکتا. عقیدہ، ذہن، مائنڈ واش کیا. انہاں دی بھی نفی کر کے تیسرا دن ہوا. فلما رأى الشمس بازغا، اب سورج آ گیا سب سے بڑا، نمودار ہوا. اس کی عبادت کرنے والے آئے، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے. کہنے لگے ہاذا ربی ہاذا اکبر، سورج سب تو بڑا ہے، یہ میرا اللہ ہے. ہاذا اکبر، سب سے بڑا. قرآن کہتا ہے فلما افلت، ہن سورج کو بھی اللہ غروب کر کے، سورج کو بھی ختم کر کے بتانا چاہتا ہے دنیا کی ہر چیز پہ زوال ہے، ہر انسان کی جوانی پہ زوال ہے. فرمایا ہر انسان کے بزنس اور کاروبار پہ زوال ہے، ہر ایک انسان کی ہر ایک چیز پہ، پوری دنیا پہ زوال ہے. زوال سے پاک صرف ایک ہستی اور ذات ہے، اور بولیے وہ کون سی ہے؟ صرف اللہ ہے. کہنے لگے فلما فلت، ہے بھی غائب، غروب کدھر گیا؟ کہنے لگے رات نو، صبح آئی اگلے دن. کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بیزار ہوں، بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا ابراہیم انہوں دی بھی نفی کرتی ہو، چاند والوں کی بھی نفی، سورج والوں کی بھی نفی، یہ بتا پھر تو کس کو پکارتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ قرآن نے اس کا بھی اعلان کیا، یہ ہے ابراہیم. کہنا فجی بریلوی جی اندر سامنے گل نہ کرنا، ساڑھے عقیدے دا نہیں، ساڑھے مسلک دا نہیں، پیسہ آنا بند ہوئے گا، مسیطے نہیں آئے گا فلاں. میرے بھائیو سن لیجئے اللہ کا اعلان، اللہ رب العزت کو اگر یہ ہوتا ذہن میں خیال، کوئی نبی زمین پہ نہ آتا. ہمارا عقیدہ بن چکا ہے جتنے کوئی لگا ہے صحیح لگا ہے، اپنا مسلک چھڈو نہ، کسی دا مسلک چھیڑو نہ. بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے، بالکل بھی کسی پہ طنز نہیں کرنے چاہیے، لیکن حق بیان کرنا یہ نبیوں کا شیوہ ہے. ابراہیم پھر تیرا رب، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اپنے اللہ دا تعارف بھی کرایا ہے، انی وجہت وجہی، میں اپنا چہرہ، اپنی عبادت اس اللہ کے سامنے کرتا ہوں. کیڑا اللہ؟ فطر السماوات والارض حنیفا، جڑا تمہارے چاند کو، تمہارے سورج کو، تمہارے ستاروں کو اور ساری کائنات کو بنانے والا میں تے اندے والا اپنا. باہر سورج سن لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے. فرمایا ساری قوم خلاف ہو گئی، باپ بھی خلاف ہو گیا، پیسے دینا شروع ہو گئے، ابراہیم کو مار دیا جائے، جلا دیا جائے، اس کو جلا وطن کر دیا جائے، پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے. امام ابن حجر اسقلانی کے بعد سن لیجئے امام قرطبی کا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو بھی اسرائیلی روایت ہے، فرمایا جو بھی اس وقت بیمار ہوتا وہ اپنی نیاز مانتا، اپنی نظر مانتا. جے میں صحیح ہو گیا تے ابراہیم علیہ السلام نے جڑا ایندھن بالیا جا رہا ہے، اگ بالی جا رہی ہے نا، اون دے لیے میں پیسے دیاں گا، اپنے بتوں کی نظر پیسے کروں گا ابراہیم کو جلانے کے لیے. پیسے ہی کٹھے، باپ بھی پیسے دے رہا ہے اپنے پتر نو مارن دے واسطے. فرمایا ایک منجنیق بنائی گئی، منجنیق، اور یہ بھی امام ابن کثیر بھی، امام قرطبی بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو منجنیق بنائی گئی جن نے دا مشورہ دیتا سی. صحابہ کرام نبی پاک فرماتے ہیں زمین کھلی، زمین میں دنستا گیا اور قیامت تک دنستا ہی رہے گا منجنیق بنانے کا مشورہ دینے والا. کہنے لگا ابراہیم آپ ہی چلے جا. کہنے لگا یار میں پاگل ہوں، آپ ہی چلے جا وہاں آگے دے اندر، تسی جاؤ، کیونکہ چھوڑ کے آنے والا بھی کوئی نہیں. پتہ ہے جو چھوڑ کے آئے گا واپس نہیں آئے گا. جیسے ٹائٹینک کو دیکھنے والے جانے والے آج گئے، اللہ کے عذابات کو دیکھنے والے واپس نہیں آئے، نشان ختم ہو گئے. کہنے کی کریے، منجنیق بناؤ، چولہا بناؤ، اس طرح ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو جھولا دے کے اس کی آگ کے اندر پھینکا جائے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا ہر چیز نے کوشش کی کہ اس آگ کو بجھایا جائے سوائے چھپکلی کے. فرمایا یہ اس کے اندر پھونکے مارتے تھے. صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے
فرمایا پھونکے مارنے والی اس آگ کے اندر اور آگ کو تیز کرنے کی کوشش کرنے والی، فرمایا جو بھی اس کو دیکھے اس کو مار دے، وہیں قتل کر دے، اللہ رب العزت اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ نبیوں کی دشمن ہے چھپکلی۔ میرے بھائیوں، فرمایا منجنیق پہ بٹھا کے جھولا دینے کی باری آئی، آسمان سے فرشتہ آیا جبریل علیہ السلام، کہنے لگے حضرت حکم کیجئے، آرڈر کیجئے، آپ نے صرف حکم کرنا، آپ کا کام ہے۔ ساری کی ساری نبی پاک نے فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر؟ پھر بولنا، 600 پر۔ فرمایا ایک ہی پر نے مشرق و مغرب کو سارا ڈانپ لیا۔ دیکھ کے نبی پاک پریشانی کے عالم میں گھر آئے، زمیلونی زمیلونی، کمبل اوڑھ دیا جائے، بیمار ہو گئے نبی علیہ السلام، اتنی ہیبت اور شکل و صورت والے۔ ابراہیم کہنے لگے ابراہیم مجھے حکم کیجئے، میں صرف ایک اپنے پر کے ساتھ آگ ان میں پھینک کے ساری بستی کو جلا کے راکھ بنا کے آپ کو اللہ کے حکم کے ساتھ بچاؤں گا، آپ حکم کریں۔ اللہ نے کیوں کہا ان کو دوست، ان کو اپنا یار سبق دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کے بادشاہ ہیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے منویا دس، کیا اللہ کو پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ میں جلنے والا ہوں؟ کہنے لگے اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری غیب اور حاضر ساری باتیں جاننے والا رب العالمین ہے۔ فرمانے لگے نبی پاک نے فرمایا، کہنے لگے پھر حسبی اللہ، پیچھے ہو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں، تیرا شکریہ، تھینک یو، پیچھے ہو جا، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کیا کافی ہے بھائیو؟ اللہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو دن میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فرمایا دن کے اندر 7 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ہر چیز کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے اتنا توکل، اتنا بھروسہ ابراہیم کا اپنی ذات پہ دیکھا، فرشتہ بھی بھیجا، پھر بھی نہیں بات مانی، فرمایا پھر اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر قدیر وہ ذات اگر چاہتی ہواؤں کو حکم دیتے آگ کو اڑا کے لے جاتی، فرمایا اگر اللہ چاہتا بارشوں کو آسمان سے نازل کر کے ہوا کو ختم کر دیتا، اس آگ کو اڑا کے لے جاتا، آگ کو ختم کر دیتا، فرمایا اگر وہ رب العالمین ذات قادر اور قدیر ہونے والی چاہتی، ساری کی ساری زمین پھٹتی، آگ اندر دھنس جاتی، اوپر زمین کور ہو جاتی، وہ ساری چیزوں پہ قادر اور قدیر نے جب اس ابراہیم کا، اپنے دوست کا، اپنے یار پا، اپنی ذات پہ توکل اور بھروسہ دیکھا، فرمایا اللہ نے بھی اپنا قانون، اپنا ضابطہ توڑ کے کیا فرمایا؟ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سن لے، اگر میں چاہتا ہواؤں کے ذریعے، بارش کے ذریعے ختم کر سکتا تھا، سن لے، ہم نے کہا یا نار، اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی، وسلامن سلامتی والی ہو جا، اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہوئی کہ ابراہیم تیرے اندر آئے تو اس کو سردی محسوس ہونا شروع ہو جائے، اللہ جی پھر کتنا ٹھنڈا ہو جاؤں؟ فرمایا امام قرطبی لکھتے ہیں ان پہ آگ سے نکلنے کے بعد ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام ایمان لائے اور پوچھنے لگے اے ابراہیم بتا دیجئے آپ نے آگ کے اندر رہ کے کیسا محسوس کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میری اتنی عمر کے اندر کوئی دن اور کوئی رات آگ سے باہر تھا جو مجھے اتنا سکون نہیں آیا جو اللہ نے مجھے اس آگ کے اندر سکون عطا فرمایا ہے۔ جو اللہ کا ہو جائے، اللہ کی توحید کو تھام لے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ادھر سے نکلے ہیں، 3-4 دن کے بعد آگ ختم کی گئی، ابراہیم علیہ السلام نکلے، پھر وہی باتیں، اس کو مار دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، فرمایا ادھر سے ہجرت کرنے کی باری آئی ہے، نمرود کا ٹاکرا ہو گیا ہے، نمرود وقت کا بادشاہ، حاکم وقت، اور عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں 4 بادشاہ زمین پہ ایسے ہو گزرے ہیں جنہوں نے ساری کی ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، نمرود بھی انہیں میں شامل تھا۔ نمرود کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، مینوں اپنا رب مان، پھر میں تجھے ادھر سے نکلنے کا پرمٹ عطا کروں گا، پرمٹ دوں گا، اپنا ملک چھوڑنے کا جناب ویزا عطا فرماؤں۔ کہتے ہیں اے نمرود میں تیری عبادت، تجھے رب کس طرح مان سکتا ہوں؟ اے تیرا رب کون ہے؟ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا حاکم وقت کے سامنے، اس کے دربار میں، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کے ابراہیم نہیں ڈولے، اے بھی نہیں کیا کہ یار وقت ساتھ نہیں دیندا، اے کام نہیں کرنا چاہیے، میں کلا میں مار دیتا جاواں گا، کی بنے گا دین دا، کیا بنے گا اسلام کا، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یار سب سے بہترین جہاد کون سا ہے، افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا حاکم وقت، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل ترین عمل ہے۔
سب سے افضل ترین جہاد قرار دیا اللہ کے رسول نے. ان او کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے. کھڑے ہوئے تو مکرے بھی نہیں, ڈولے بھی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. کہنے لگے میرا تو رب وہ ہے, تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. کہتا ہے ابراہیم ہے گڑا اوکھا کم ہے, حدیث کے اندر ملتا ہے, تفاسیر میں ملتا ہے. اس نے اس طرح ایک بندہ آزاد کر دیا جس کو پھانسی ہونے والی تھی, اور جاتے جاتے عام بندے کو بازار میں سے پکڑ کے اس نے سولی پہ چڑھ. کہتا ہے ابراہیم ویلا ہوں دی زندگی باقی سی مار دیتا ہی, جس کو پھانسی ہونے والی ہے کل اس نے مرنا ہے, اس کو میں نے آزاد کر کے زندگی بخش دی. ابراہیم علیہ السلام نے ادھر کوئی مناظرے کا دوسرا رخ اختیار نہیں کیا, کوئی طویلیں اور اپنا اجتہاد پیش نہیں کیا. کیا کہنے لگے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. اور پھر سن لے میرا تو رب وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق میں سے اور مغرب میں لا کے غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب مانتا ہے تو آج کے دن سورج کو تو نے مغرب میں سے طلوع کرنا ہے. فبہت الذی کفر, اللہ فرماتا ہے کافر ہکا بکا رہ گیا, پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی, اس کو تارے نظر آنا شروع ہو گئے. ادھر سے نکلے اپنی بیوی کو کہتے ہیں اس ملک کے اندر ہم نے نہیں رہنا, ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. اور ادھر سے چلیے واپس وہ اپنے دوسرے ملک کے اندر, ملک کو چھوڑا, اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اختیار کی ہے. فرمایا ساتھ ان کی بیوی سارا ہے. جب ایک جناب بستی سے گزرتے ایک ملک سے گزرتے پتہ چلا کہ ادھر بادشاہ وقت یہ ہے, مختصر بھائیوں میں اس لیے کر رہا ہوں وقت کم ہے, کہ ادھر بادشاہ ہے جو بھی اس کے ساتھ نئی نویلی دلہن ہو, کوئی لڑکی ہو, اس سے زنا کرنے والا ہے, پہلی رات اس کے ساتھ گزارنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اندر 3 جھوٹ بولے, بخاری شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا تینوں کے تینوں صرف اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے تھے. ایک پہلا جھوٹ یہ تھا, کہنے لگے میں سارا اندر سے ہو کے آیا ہوں, میں نے تجھے اپنی بہن کہا ہے, بیوی نہیں کہا, کیونکہ چلو بیوی تو ہے لیکن اسلامی میری بہن بھی ہے, تو اسلامی بھائی اور بہن سارے آپس میں ہیں, اس کو اپنی بہن شو کروائیں, تیرے سے زنا نہیں کرے گا. فرمایا جب اندر پہنچے اس نے اس اللہ کی نیک اور پارسا بندی سارا پہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. ہاتھ بڑھاتا ہے, اس طرح مرگی اور غشی کے دورے پڑے, دوسری مرتبہ بڑھایا, دورے پڑے, تیسری مرتبہ بڑھایا. کہنے لگا اب دعا کر اپنے رب سے, اگر اللہ مجھے اس بیماری سے, اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے, میں تیری طرف غلط ارادے سے نہیں دیکھوں گا. فرمایا اس نے دعا کی, سارا نے, اللہ پاک نے اس بیماری سے, مصیبت سے نجات دی. تو کہنے لگا وزیروں مشیروں دروازہ کھولو, دروازہ کھولا جائے, تم نے میرے پاس کوئی عورت نہیں لائے, تم کوئی مرد, تم جناب کوئی انسان نہیں لائی, یہ تو کوئی دیو جن لگتی ہے, لے جائیے اس کو اپنے ساتھ, اور میری لونڈی یا میری بیٹی ہاجر اس کو گفٹ میں دیجیے. سیدہ ہاجرہ اس کافر نے گفٹ میں دی سیدنا ابراہیم کو. فرمایا لے کے نکلے اس بستی کی طرف, بیت اللہ کی طرف نکل رہے ہیں, تو راستے میں ان کی بیوی سارا نے کہا میں بونج ہو چکی ہوں, مجھے اولاد نہیں ہو سکتی. 99 سال یا 86 سال کی عمر تو آپ کی حضرت ہو چکی ہے, آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, بزرگ ہو چکے ہیں, گودا جناب وہ مک وہ منی ساری ختم ہو چکی ہے. آپ ایسا کیجئے کہ اس حاجت سے مباشرت کیجئے, اس کو ملیے, ملاقات کیجئے, اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت سے یا بیٹی کی نعمت سے نوازے گا. فرمایا ابراہیم اتنا وفادار بھائیو سن لینا میری بہنوں سننا, ابراہیم الذی وفا, اللہ نے کیوں کہا؟ فرمایا اولاد نہیں دی, اپنا دوست بھی کہا, اپنا یار بھی کہا, لیکن ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ یار بھی کہنا ہے, دوست بھی کہتا ہے, تو اولاد بھی نہیں دیتا. 86 سال کی عمر, امام ابن کثیر لکھتے ہیں یا 99 سال کی عمر گزر چکی ہے, پھر بھی اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں چھوڑا, مایوس نہیں ہوئے. کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹے عطا فرما, اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. ادھر اور نقطے کی بات سنیے, دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں اللہ پتر دے, اللہ بیٹی دے, پھر اگر اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے غلط رستے پہ چلے, پھر دعا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آفا اللہ نے مجھے کس وجہ تو آزمایا ہے, کس وجہ سے آزمائش کی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, اللہ سے پتر منگیا, میں تے دربار بھی نہیں گیا. دعا کو بڑھائیے, ربی حب لی من الصالحین, اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے یا بیٹی عطا من الصالحین. پھر اللہ پاک نے کیسا بیٹا عطا فرمایا, قرآن پاک فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
کہنے لگے بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں تیری گردن پہ چھری رکھ کے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب واقعی سچا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف پوری خواب کے اوپر آج بھی اس کی تفسیر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا اس بارے کے خیال ہے، فانظر ماذا ترى، تو کیسی خواب دیکھتا ہے، پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے بھائیو سننا، اگر وہ دعا کرتے اللہ پتر ہی رہنا بس مینوں کسی طریقے نال دے دے، پھر چاہے وہ نہ مانتا، کوئی آگے سے چون چاہ کرنا، کوئی آگے سے لڑائی کرنا، باپ کے سامنے چھری تان کے کھڑا ہو، ان تسی بھائیوں کو کہہ کے ویکھے یا پتر میں تینوں ذبح کرنا یا بیٹا میں تجھے فلاں کرنا، ابا جی جا کام کر، اپنا کام کر، اپنی شکل ویکھ، دیگر باتیں کرنے والے۔ تو اس بیٹے نے کیا کہا جو صالحین کی دعا سے اللہ نے عطا فرمایا ہے، کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اگر اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان گردن پہ چھری رکھیے چلا دیجئے، انشاءاللہ اگر ان قریب اللہ نے چاہا صبر کرنے والا مجھے پائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا انہوں نے چھری چلائی، شیطان آ گیا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، اس کو پیشانی کے بال لٹا دیا ہے۔ میرے بھائیو سامنے بالکل چہرہ کر کے سیدھا نہیں لٹایا کہ بیٹے پہ ترس نہ آ جائے، اس طرح پیشانی کے بال لٹا کے ایک طرف لٹا کے چھری پھیرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آسمان سے مینڈا بیچ کے، جنتی جانور بیچ کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی جگہ اس کو ذبح کروا دیا ہے۔ تو 13 سال کے بعد تقریباً کتنے سالوں کے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیا۔ محدثین فرماتے ہیں اگر 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا ہے، 99 سال کی عمر میں اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ہے، اگر 99 سال کی عمر میں اللہ پاک نے پہلا بیٹا دیا ہے، 113 سال کی عمر میں اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، فرمایا فرشتے آگے خوشخبری دینے کے لیے۔ سارا کہنے لگی میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم پہ تعجب کیا اور مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں سن لیجیے اللہ کی بندی، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ عمر کا محتاج نہیں ہے، اللہ بیماری کا محتاج نہیں ہے، اللہ وقت کا، اس نے تو کن کہنا ہے، اولاد ہو جانی ہے، تیرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ میرے بھائیو خلاصہ سن لیجیے، 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، اللہ پاک نے حکمرانی بھی عطا کی، اللہ پاک نے بادشاہت بھی عطا کی ہے، اللہ پاک نے قربانی کو قبول بھی کی ہے، ان کے بیٹے کو بچا کے آسمان سے مینڈا بھیج دیا ہے۔ پتہ چلا قربانی کس کی قبول ہوگی؟ جس کا عقیدہ ابراہیم جیسا ہوگا۔ عقیدے کے اندر خرابی آ جائے، اللہ بھی حاجت روا، فلاں بھی حاجت روا، اللہ بھی مشکل کشا، فلاں بھی مشکل کشا، ماننے ہیں اللہ بھی ماننے والا ہے، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، لیکن میں نے تو خود پڑھا ہے، میں نے تو خود سنا ہے، جو حسین جو اللہ نے دے وہ حسین سے نعوذ باللہ مانگ کے تو دیکھ، وہ فلاں پیر عبد القادر جیلانی جاروی والا، کشتی پار لگانے والا، تیرا کاما تیرے گیت گامایا، یہ سارے کے سارے باطل عقیدے۔ فرمایا اگر تیرا ذہن بن گیا اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی دیتا ہے، یہ کڑے چھلے داغے تیز پہن لیے جائیں، اللہ کے علاوہ یہ بھی مشکل دور کر دیتے ہیں، مصیبت، پھر قربانی قبول نہیں۔ ابراہیم کا عقیدہ سچا تھا، توحید پہ مبنی تھا، فرمایا اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ دوسری شرط، 4 شرطیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا دوسری شرط ہے تقوی، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ علیہ دا 7 لاکھ دا چوری صاحب نے پارو لے آندا ہے، ماشاءاللہ دیکھو گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں لے کے، فرمایا یہ تقوی نہیں ہے، تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تقوی اللہ دیکھتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تیسری شرط سماعت کیجئے، محدثین کا فتوی ہے، امام ابن باز کا فتویٰ سر فہرست موجود ہے، محمد بن سیرین کا فتویٰ موجود ہے، محمد علامہ عثیمین کا فتویٰ آج بھی موجود ہے، ان بڑے مفتیان کا فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی کماتا ہے، جو جناب بینک کے اندر جاب کرتا ہے، سودی دین کے ساتھ منسلک ہے، پانی ڈال کے پانی پا کے دودھ بیچتا ہے، اصلی چیز کو نقل اور نقل چیز کو اصل کر کے بیچتا ہے، فرمایا اس کا اللہ کے ہاں کوئی بھی قربانی قبول نہیں۔ میرے بھائیو لڑیے، بات کیجئے، جو بھی کیجئے، اللہ رب العزت کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس اللہ نے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اثار مل گئے کہ ان کی قربانی قبول نہیں اور نہیں قبول۔ چوتھا انسان سنیے، سارے حیران ہوں گے، کہیں گے کیسی گل کرتا ہے یار، لیکن سماعت کیجئے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و
ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया महबूब इनको बता दीजिए इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, पहले नमाज फिर कुर्बानी। कुरान का दूसरा ऐलान सुनिए, फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, आगे क्या है, फसल्ली ली रब्बिका, पहले नमाज महबूब फिर कुर्बानी। मेरे भाइयों पता चलता है मोदी सिंह ने लिख दिया है कि जो इंसान बेनमाजिया कुर्बानी नहीं कबूल ना ले, ना लाख 2 4 5 लाख अपने अल्लाह के रास्ते में ज़ाया ना करे, अल्लाह ने कह दिया है कि जिस तरह हराम का माल हो, तुम्हारे अंदर तकवा ना हो, हज किया जाए। फरमाया अल्लाह कहता है ला लब्बैक वला सादैन, हाजी दराज कबूल नहीं, ले जा, हराम का पैसा था, तूने सूदी रिश्वत के लेन देन लेके पैसा कमाया, तेरा पहनना हराम का, तेरा ओढ़ना हराम का, तेरा सफ़र हराम का, नहीं कबूल। फरमाया इसी तरह कुर्बानी भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। मेरे भाइयों शराइत कुर्बानी, जिस तरह अल्लाह ने बता दिया नबी पाक की ज़ुबान मुबारक से, लंगड़ा जानवर नहीं लगता, फरमाया आंखों से काना जानवर नहीं लगता, जिसका कान कटा जाए सीधी या गोल लंबाई में या गोल गुलाई में नहीं लगता। फरमाया इसी तरह जो भी जानवर आंखों से पेंगा या अंधा हो, जिसका कान कटा हो, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, या ज़्यादा बूढ़ा जानवर, ये नहीं लगते। 4 शराइत कुर्बानी की, तो खीरा भी नहीं होता, धुंधा होता है, ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। फरमाया वो ख्याल करते हो ना, अपने भी गिरेबान में जान के ख्याल करना, अकीदा तो ही दुरुस्त है, कुर्बानी कबूल है, तकवा है, कुर्बानी कबूल है। फरमाया हराम का पैसा नहीं, कुर्बानी कबूल है। चौथी शर्त जो नमाजी है उसकी कुर्बानी कबूल है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें सब कुछ सुन के सुना के, कुरान और हदीस पे मबनी बातें अल्लाह हमें सबको सुन के सुना के अमल करने की तौफीक अता फरमाए।